علیک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودہ سننے کے لیے جمع ہیں۔ الحمدللہ ہم نے غصے کے تعلق سے جو کچھ ابھی تک سماعت کیا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ غصے کا علاج سننا ہے۔ انشاءاللہ غصے کا علاج کیا کیسے جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ غصے کے اسباب کو روکنے اور ان کو ختم کرنے کے متعلق تھا۔ ابھی تک جو ہم نے سنا کہ غصہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، اس کی حقیقت کیا تھی، اور اگر غصہ آتا ہے تو کن چیزوں سے کی وجہ سے آتا ہے، اور غصہ اگر آئے تو کس وجہ سے رہنا چاہیے اور کتنا رہنا چاہیے۔ ہم نے ابھی تک یہ سنا ہے نا، غصہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پھر غصہ کس وجہ سے آتا ہے، اور پھر غصہ اگر آئے تو کس چیز میں غصہ آنا اچھا ہے اور کس چیز میں برا ہے، اور آئے تو اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ افراط اور تفریط کے بجائے اعتدال پر رہنا چاہیے۔ اور جس وجہ سے غصہ آتا ہے، کیا دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، تو یہ ساری محبتیں، اور اپنی عزت نفس پر اگر کوئی بات آ جائے، ان چیزوں کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا علاج اگر انسان کرے تو یعنی اپنے غصے کو روک سکتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں سے محبت نہ کرے تو آنے ہی سے روک سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آ سکتا ہے، صحیح چیزوں کے لیے آ سکتا ہے۔ اور اگر جو چیزیں، جن چیزوں میں غصہ نہیں آنا چاہیے، ان چیزوں میں اگر غصہ آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سننا۔ غصے میں جوش پیدا نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ غصہ تو آئے گا لیکن اس میں جوش پیدا نہ ہو، اور جب اس کے جوش کا سبب پیدا ہو تو اس وقت صبر و استقامت کی راہ کس طریقے سے اختیار کیا جائے تاکہ وہ شخص مذموم طریقے سے عمل پر مجبور نہ ہو جائے، یعنی اپنے غصے کو غلط طریقے سے ریئیکٹ نہ کرے جو برا مانا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک۔ جب غصے میں جوش پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج علم اور عمل کے معجون سے ہی کیا جا سکتا ہے، علم اور عمل کے مرکب سے کیا جاتا ہے۔ علم سے متعلق 6 باتیں ہیں، یعنی علم سے متعلق 6 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے غصے کو ٹھنڈا آنے کے بعد ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ آنے سے پہلے آنے ہی نہ دے، اور آ گیا تو اب یہ روکنے والے معاملات چلے۔ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ ان روایات میں غور کرے، پہلا ان روایات میں غور کرے جو غصہ پی جانے، معاف کرنے اور بردباری سے متعلق ہے۔ یہ جو بردباری اختیار کرتا ہے، ابھی بردباری کی فضیلت ہم نے سنی تھی نا پہلے، جو شخص بردباری کی فضیلت، معاف کرنے کی فضیلت، غصہ پی جانے کی فضیلت جانتا ہے تو آنے کے بعد اپنے غصے کو آسانی سے ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ ہم ان قریب ذکر کریں گے، اس طرح وہ اس کے ثواب میں رغبت رکھے گا کہ غصہ پی جانے پہ جب ثواب ملتا ہے تو میں وہی کروں جس سے ثواب ملے۔ اس طریقے سے وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکے گا، اور اس ثواب کی حرص سے انتقام لینے سے وہ رکے گا، اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی پر غصہ آیا تو آپ نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین، اللہ کا ارشاد ہے معاف کرنا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یہ آیت ان کے سامنے پڑھ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آیت پڑھنے لگے، یعنی یہی آیت وہ بھی پڑھنے لگے۔ یہ غصہ دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا ان کا کہ وہ اس بات کو جو عقیدے میں ہے اس کو دہرانے لگتے، ان آیت کو وہ دہرانے لگے۔ وہ آیت میں غور کر رہے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آیت پڑھی جاتی تو اس میں خوب غور و فکر کرتے تھے، چنانچہ آپ نے غور و فکر کے بعد اس شخص کو معاف کر دیا۔ یعنی یہ جو آیت ہے، اس آیت کیا تھی؟ معاف کرنا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو یہ چیز جب انہوں نے سنی قرآن کی آیت میں سے، اس کو دہرایا، دہراتے دہراتے ان کے ذہن سے
गुस्सा जाता है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आयत पढ़ने लगे और उन्होंने गुस्सा ज़ाहिर कर लिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला ने भी एक शख्स को मारने का हुक्म दिया। फिर जब आयत करीमा पढ़ी और गुस्से को पी जाने वाले, कुरान पाक की एक आयत है और गुस्से को पी जाने वाले, ये सूरह आले इमरान की आयत है और इसमें गुस्सा पी जाने वालों की तारीफ बयान की गई। तो जब उन्होंने यह आयत सुनी तो अपने गुलाम से फरमाया इसे छोड़। जब उनको यह आयत उन्होंने सुनी तो छोड़ने के लिए हुक्म दिया। तो अगर गुस्सा आए तो गुस्सा आने के बाद किस तरीके से ठंडा किया जाए, उसका पहला तरीका इन रिवायात में गौर करें। ऐसी आयत और अहादीस जिसके अंदर गुस्सा पी जाने, गुस्सा रोक लेने की फजीलत है, वो सुने ताकि उससे गुस्सा जाता रहे। दूसरा तरीका, अपने आप को अल्लाह ताला के अजाब से डराए। मसलन यूँ कहे कि अल्लाह ताला मुझ पर इससे ज़्यादा ताकत रखता है जिस कदर मैं इस पर रखता हूँ। अगर मैं इस पर गुस्सा निकालूंगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझ पर गज़बनाक होगा और उस वक्त मुआफ़ी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अल्लाह ताला ने अपनी पहली बाज़ किताबों में भी फरमाया, ए इंसान जब तुझे गुस्सा आए तो मुझे याद कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुझे गुस्सा आए तो मुझे याद कर। और याद करने से मुराद क्या हुआ कि हश्र के मैदान में जिस तरीके से तुम लोगों पर गुस्सा यहाँ कर रहे हो, जब तुम्हारे गुनाह होंगे तो अल्लाह तबारक ताला तुम पर भी तो गुस्सा करेगा। तो अगर तुम दुनिया में लोगों पर रहम करोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा। तो बाज़ किताबों में अल्लाह तबारक ताला ने अपनी पहली बाज़ किताबों में फरमाया है, ए इंसान जब तुझे गुस्सा आए तो मुझे याद कर लिया कर। जब मेरी नाराज़ी का वक्त आएगा तो मैं तुझे याद रखूँगा। यानी जब तुझे गुस्सा आ रहा है तो तू मुझे याद रख, और जब मुझे गुस्सा आएगा, मेरी नाराज़ी का वक्त आएगा तो मैं तुझे याद रखूँगा और हलाक होने वालों के साथ तुझे हलाक नहीं होने दूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादिम को किसी काम के लिए भेजा तो उसने देर कर दी। जब वो वापस आया तो आपने फरमाया, अगर किसास ना हो तो मैं तुझे सज़ा देता। किसास ना होता तो मैं तुझे सज़ा देता। मतलब ये कि क़यामत में इसका बदला होगा। किसास से मुराद कहा कि क़यामत में इसका बदला होगा, वरना तुझे देर करने पर मैं सज़ा देता। कहा गया कि बनी इसराइल में हर बादशाह के साथ एक हकीम यानी दानिश्वर शख्स होता था। जब इस बादशाह को गुस्सा आता तो वो एक कागज़ उसे देता जिसमें लिखा होता, मिस्कीन पर रहम करो और मौत को याद रखो। वो उसे पढ़ता यहाँ तक कि उसका गुस्सा ठंडा होता। यानी अपने किसी दानिश्वर शख्स को साथ में रखते थे कि वो जब कोई गुस्सा आए तो वो कागज़ लिखा हुआ उसके सामने पेश कर दे। ये दो चीज़ हुई, एक तो वो रिवायत और फ़ज़ाइल की चीज़ें याद कर ले, और दूसरा इन वाक़यात को याद करे कि जो अल्लाह तबारक ताला ने गुस्सा आने के वक्त करने का हुक्म दिया। तीसरा ये कि अगर नफ्स आखिरत का खौफ ना रखता हो तो उसे गुस्से की दुनियावी अंजाम से डराए कि इससे अदावत और इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। अब ये गुस्से की, जब गुस्से का हम रिएक्ट करते हैं ना गुस्से को, तो उससे दुनिया में नुकसान होता है। सामने वाला जिस पर तुम गुस्सा करोगे उसके दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा होगी, फिर उसके दिल में गुस्सा आएगा तो वो दुश्मनी रखेगा, दुश्मनी रखने के साथ साथ तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। इतनी सारी चीज़ें पैदा होती और वो दुश्मन बनकर तुम्हारे मुकाबिल हो जाएगा। मकासिद ख़त्म करने की कोशिश करेगा और मसाइब का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत में ख्वाहिश को गुस्से पर मुसल्लत करना है। इसका उखरवी आमाल से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना इस पर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो फौरी फ़वाइद के हुसूल के लिए इन उमूर को बाहम टकराता है और बास को बास पर मुकद्दम करता है। समझ रहे ना बात को? अलबत्ता इसका ये ख्याल हो कि उसकी वजह से वो दुनिया में अमल के लिए फरागत हासिल नहीं कर सकेगा। ये एक चीज़ है। तीसरा वाला ये समझ में है कि अगर इंसान गुस्सा करेगा तो दुनिया के अंदर जिस पर गुस्सा करेगा उससे दुश्मनी होगी, वो दुश्मनी रखेगा, फिर उसके बाद वो उससे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। तो जब कोई दुश्मन बन जाता है तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती है ना, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करे। तो जब ऐसी हमारी नीयत होगी कि जब ये मुश्किल पैदा करेगा तो मुझे दीन के काम करने में, नमाज़ पढ़ने में परेशानी होगी, तो अब सवाब मिलेगा। जब तक अपनी मुश्किलों के ताल्लुक से सोच रहा था तब तक सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचेगा कि मेरा सुकून गारत होगा जिससे मेरे अमाल पर फ़र्क पड़ेगा, तो तब उसको तकलीफ़ आएगी।
اور اس کو ثواب ملے گا اگر وہ اس نیت سے چھوڑتا ہے غصہ کرنا، اور آخرت کے لیے مدد نہیں ملے گی تو اس مقصد کے تحت غصے کو چھوڑنے پر ثواب حاصل ہوگا۔ 3 چیز سمجھ میں آئی؟ یہ تھوڑا یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ تھوڑا ملتا جلتا ہے، اس کے لیے الگ الگ ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھا ہے غصے کے وقت جو اس کی اپنی شکل بگڑ جاتی ہے، غصہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کے بارے میں غور کرو، یعنی یاد کرے کہ حالت غضب میں فلاں کی شکل کیسی بن گئی تھی، اور غصے کی ذاتی خرابی میں غور و فکر کرے اور سوچے کہ غصے میں آنے والا باولے کتے یا حملہ کرنے والے درندے کی طرح ہو جائے۔ باولا کتا اس لیے لکھا ہے تاکہ انسان کو یہ باولا کتا اگر لفظ یاد رہے گا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے تو غصے کے وقت وہ اب تھوڑا کنٹرول کرے گا کہ کہیں میں باولا کتا نہ دکھوں۔ اور جو شخص بردبار ہدایت یافتہ اور غصے کو چھوڑنے والا ہے وہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور علماء اور حکماء کے مشابہ ہے۔ کہ اگر دھیان سے سنتے تو سبحان اللہ بولتے ہیں، یعنی جو غصے پر کنٹرول کرنے والا شخص ہے وہ انبیاء، اولیاء اور علماء اور دانشور لوگوں کے مشابہ ہے، اور یہ ایکچوئل میں انہی کی صفت ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ صفت آتی ہے تو وہ ان کی طرح عمل کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور اگر کسی کے اندر اس کے سوا اللہ کے ولیوں کا کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر انبیاء کرام اگر اس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ ایک ہے لیکن اور دوسری وہ صفتیں نہیں جو اولیاء کرام میں ہوتی ہیں، تو وہ بھلے سے اللہ کا ولی نہیں لیکن ان کے مشابہ اور ان کے طرح عمل کرنے والوں میں ضرور شمار ہے۔ سمجھ؟ تو اب یہ فضیلت بھی اگر یاد رہے گی ہم کو تو ہم غصہ کرنے سے بچائیں گے اپنے کو، کہ ہم اگر غصے سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اللہ والوں کی اس فہرست میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ اور اسے اختیار ہے کہ وہ کتوں، درندوں اور گھٹیا قسم کے انسانوں کی مشابہت اختیار کرے یا علماء اکرام یا انبیاء اکرام کی عادت اختیار، دونوں میں فرق ہے، تاکہ اس کا نفس ان نفوس قدسیہ کی اقتدا چاہنے کی طرف مائل ہو۔ اگر اس کے پاس کچھ بھی عقل ہوگی تو وہ انبیاء اور اولیاء اکرام کے طریقے پر ہی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آیا سمجھ میں؟ تھوڑا سا یہ اکتاہٹ لانے والا ہے کیونکہ تھوڑا ذہن لگانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں رہی نا تھوڑی تھوڑی تو انشاءاللہ غصے کے وقت میں کام آئے، ٹھیک ہے نا۔ 5ویں چیز وہ ہے کہ وہ اس سبب کے بارے میں سوچے جو اسے انتقام کی دعوت دیتا اور غصہ پی جانے سے روکتا ہے، اور یقیناً اس کا کوئی سبب ہوگا۔ مثلا شیطان اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے انتقام نہ لیا تو دوسرا آدمی اسے تمہارے عجز اور ذلت نفس پر محمول کرے گا۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ جھگڑا یا کچھ ہوتا ہے اس وقت میں ہم کو غصہ آتا ہے، اور لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اگر میں ریئیکٹ کروں یا ماروں توڑوں تو اس کے ریئیکشن میں جب وہ بھی مجھ کو مارے گا تو تکلیف تو آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آدمی ڈرتا ہے اندر سے اور سوچتا ہے کہ میں جھمیلے میں نہ پڑوں، لیکن پھر شیطان اس کو ورگلاتا ہے کہ ارے لوگ آس پاس میں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ تو ڈر گیا، تو کمزور ہے، تیری تو عزت چلی جائے گی۔ تو انسان اندر سے نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھبرا کر وہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے میں ایسا نہ لگاؤں، اور اس میں اور غلطی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اور کچھ آل فال بک دیتا ہے، اور سامنے والا تو پہلے سے ہی طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے، یہ کچھ اور غلطیاں کر دیتا ہے تو اور بری پٹائی پڑتی ہوتا ہے نا ایسا۔ تو یہ نہ سوچے کہ یہاں عزت بے عزت، ایسی جگہ سے، مطلب پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، ایسی جگہ سے جلدی سے نکل جانا، کیونکہ اگر تم کو ذلت ہی لگ رہی ہے تو جتنا دیر وہاں کھڑے رہو گے اتنی ذلت اور ہوگی، اور اگر تم اس جگہ سے ہٹ جاتے ہو تو لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آئے دن کچھ نہ کچھ جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بہت پوائنٹ کی چیز ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ جھگڑا ہوتا ہے، اگر جھگڑا جب تک ہوتا رہے گا تب تک وہ دیکھتا رہے گا، اور جب تک وہ آپ کی طرف غور و فکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو وہ جھگڑا یاد رہے گا۔ لیکن جھگڑا جتنی جلدی ختم ہو جائے تو انسان پھر اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ یہاں فلاں فلاں جھگڑا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ سب سے اچھی چیز، اگر انسان جلدی سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کسی کی 2 بات سن کے ہٹ جاتا ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے وہ سیدھا شریف آدمی ہے نا۔ اور یہ جو گالی، اور ایسا دیکھتے ہیں آپ، اگر دیکھیں ایک شخص نے مان لو بہت بڑی غلطی کی، ایک چور ہے مان لیجیے، ایک شخص نے چوری کی ہے اور چند لوگ مل کر اس کو مار رہے،
آپ ابھی ابھی آئے, آپ کو نہیں معلوم کس نے چوری کی, اس نے مار, آپ آتے ہیں تو ڈائریکٹ چور کی طرف ہو جاتے ہیں کہ بچانا, ارے کیوں اتنی بری طریقے سے مار رہے ہو اس کو. آپ الٹا مارنے والوں پر غصہ کرتے ہو کہ کتنے کم وقت لوگ ہیں, کتنے کمینے لوگ ہیں, ایک شخص کو مل کر 3 4 لوگ مار رہے ہیں. تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کمزور دکھتے ہیں نا, تو الٹا لوگوں کی سمپیتی ہم کو ہی ملتی ہے, لوگ ہم کو ہی اچھا سمجھتے ہیں, لوگوں کے دل میں ہمارے ہی تعلق سے رحم آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان سوچتا ہے کہ ارے یہ کمزور ہے, تو صرف کمزور ہی نہیں سوچتا, یہ بھی سوچتا ہے کہ سیدھا ہے نا, سیدھا ہے, شریف ہے. یہاں تک کہ کئی لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ کہتے ہیں ارے کہاں ان لوگوں کے بدماشوں کے منہ لگتے ہو. میں خاص کر ایسا کرتا ہوں, کبھی کسی کو جھگڑا کے دیکھ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو مار پڑی ہے یا اس کی بے عزتی ہوئی ہے تو اس کا دل تھوڑا سا صحیح ہو جائے, اس کے لیے ارے آپ بھی کہاں ان لوگوں کے چکر میں پڑ گئے, کہاں آپ ان لوگوں سے چھوڑو نا, ان لوگوں سے جھگڑا مت کرو. تو اس کو تھوڑا سا راحت ہوتی ہے کہ ہاں سامنے والا میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں, اس کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے. اس کو راحت دے کر اس کو پکڑ کر لے جا کے الگ کر دو. جھگڑا چھڑانے والے میں بہت ثواب ہے. کبھی 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے, اگر ہم لوگ اس کو اگر بیچ میں صلح کرا کے اور ختم کرا دیتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, یہ میں صلح کی بات کر رہا ہوں, اس میں ثواب ملتا ہے کیونکہ جھگڑا آپ نے اگر رکایا تو اور بھی آگے جو گالی گلوچ مار پیٹ ہونے والی وہ آپ کی وجہ سے رک گئی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ کسی کا جھگڑا جلدی سے روک دیتے ہیں تو آگے آنے والے جو بڑے نقصان ہوتے ہیں نا, اس سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا بڑھنے والا ہے کہ بھائی یہ جھگڑے کے ریئیکشن میں ایک شخص ہے پہلے سے دبا لچا ہے, جانتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو یہ الٹا اور مجھ کو مارے گا, لیکن وہ اپنی عزت دیکھ کر, بے عزتی دیکھ کر اور کچھ بولنے جاتا ہے, بولے گا تو اور جھگڑا بڑھے گا. تو آپ نے اگر روک دیا نا تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر. تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ جھگڑا آگے بڑھنے سے ضرور روکیں اس طریقے سے. یہ 2 بات ہو گئی. تیسری بات کام کی بتاؤں, اور ایک وہ بھی کام کی تھی کہ اس سے اس کی طرح یہ بھی کام کی چیز ہے. آج کل کا کوئی ایسا جھگڑا آپ دیکھو کہ جس جھگڑے میں پڑھ کے آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے, تو اس سے دور. 2 ایسے جاہل لوگ لڑ رہے ہیں کہ جن کے بیچ میں پڑھ کر کوئی مطلب نہیں ہے, کہ جو لوگ آپ رکاؤ اور سمجھاؤ تو بھی نہیں مانیں گے. ایسا ہوا کئی مرتبہ کہ ہم نے کوشش کی کہ رکائیں اور دونوں بھی رکنا نہیں چاہتے اور لڑنا چاہتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر 2 میں سے ایک نرم ہے, اگر اس کی ہیلپ کر کے اگر اس کو سائڈ میں لے کے, وہ چاہتا ہے کہ بس کوئی مجھے لے جائے سائڈ میں تو میں یہاں سے چلا جاؤں. ایسا ہو کہ بھائی لوگوں نے ہٹایا, میں خود نہیں ہٹا, میں تھوڑی ڈرا, لوگوں نے مجھے پکڑ کر بچا لیا. تو ایسے کی مدد کر کے اس کو ہٹا دو تاکہ اس کو ایک بچنے کا راستہ مل جائے. سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بہانہ مل جائے. تم اس کو بہانہ دو کہ دیکھو میں رکا رہا ہوں, تو نہیں رک رہا ہے, میں تجھے رکا رہا ہوں, اور اس کو کھینچ کھانچ کے سائڈ میں لے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 لوگ جھگڑا کرتے ہیں, ایک ذرا کمزور ہوتا ہے, اگر آپ اس کو کھینچ کر لے کے جاؤ نا تو آسانی سے کھینچتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں, آسانی سے کھینچتا ہے کیونکہ اس کو بھی جانا ہی ہوتا ہے وہاں سے. تو آپ بہانہ بنو تاکہ ختم ہو. اور اگر کوئی روکنے والا نہیں ہے, لوگ کھڑے آ رہا ہے, لوگ کرتے کیا ہے, لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں 2 لوگوں کا, اس نے کیا بولا, اس نے کیا بولا, اس نے کیا مارا, اس نے. تو بیچارہ جو کمزور پڑ رہا ہے وہ ڈر کے مارے مارتا ہے کہ بے عزتی بھی ہو رہی ہے, تو میں بھی کچھ ایسا ماروں تاکہ میری عزت رہے گی. تو اس میں جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے. سمجھ رہے ہیں نا. تو 5ویں چیز یہی ہے کہ اس کے سبب کے بارے میں سوچے جو اس کے انتقام کو دعوت دیتا ہے. تو یہ جو غصہ, بے عزتی وغیرہ رہتا ہے, بے عزتی رہتی ہے, اس سے بچنے کے لیے انسان جھگڑا اور کرتا ہے یا غصہ نکالتا ہے. تو اس کے جو سبب ہے اس کو ختم کر دیں. مثلا شیطان اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے انتقام نہ لیا تو دوسرا آدمی سے تمہارے عز اور ذلت نفس پر محمول کرے گا, یعنی بے عزت سمجھے گا, اور تو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر اور رسوا ہو جائے گا. اگر یہ صورت حال ہو تو اپنے نفس سے کہے کہ تعجب کی بات ہے. اب نفس کو کیا کہنا ہے کہ تعجب کی بات ہے, اس وقت تمہیں بردباری اچھی نہیں لگتی اور تم قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہونے سے نفرت نہیں کرتے. یعنی اگر تم یہاں پر آج اگر ذلیل رسوا ہو جاؤ, اللہ کی فرما برداری میں بردباری دکھاؤ اور اللہ کی مرضی کی وجہ سے تم صبر کر لو, یہ سب اچھے کام ہیں نا. بردباری دکھانا, صبر کرنا, اللہ کے واسطے جھگڑا نہ کرنا, سامنے والے کو جواب نہ دینا, سب اچھی چیز ہے. اس سے کیا ہوگا, قیامت میں تمہاری عزت بڑھے گی نا. اب یہاں پر تم بے عزتی دیکھ رہے ہو, لیکن وہاں کی عزت بھی تو دیکھو. یہاں تھوڑی سی بے عزتی ہوگی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آئی, شاید ہو سکتا ہے اس میں آگے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر
دنیا کے اندر کسی معاملے میں تمہیں جھگڑا ہو جائے اور صبر کرنے میں تمہیں بے عزتی فیل ہو، سمجھ میں، تو تم اتنی بے عزتی اٹھا لینا، اتنی عزت میں حشر کے میدان میں تمہیں عطا کروں. تو حشر کے میدان کی عزت زیادہ ضروری ہے. تو اس طریقے سے چھوڑ دو. جب وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے بدلہ لینا چاہے گا تو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہونے سے ڈرتا ہے، اور اس کا تجھے کوئی ڈر نہیں کہ تو اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور انبیاء اکرام کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا ہوگا قیامت کے دن. تو جب غصے پر قابو پائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کو پیے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے عظمت ملے گی. لہٰذا اس کا لوگوں سے کیا مطلب؟ لوگوں کے لیے ہم کو تھوڑی کرنا ہے، ہم کو تو اللہ کے واسطے کرنا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. جس وقت ہوتا رہتا ہے نا جھگڑا، اس وقت اتنا سوچنے کی سکت انسان کے ذہن میں رہتی نہیں ہے. بردبار شخص سوچ سکتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو سوچنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. یہ اگر انسان ایسا سوچنا چاہے، ایسا اس کو بولتے ہیں مثبت سوچنا، یعنی پازیٹیو سوچنا. ایسا پازیٹیو اگر سوچنا چاہے تو اس کو تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو رکانا پڑتا ہے. اور جو شخص اس پر زیادتی کرتا ہے قیامت کے دن وہ آج کے انتقام کے زیادہ ذلیل ہوگا. کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ جس کا اجر اللہ کے یہاں ہے وہ کھڑا ہو، تو وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو معاف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو اس وقت وہ کھڑا ہوگا، ان کے ساتھ میں تو کتنی عزت ہوگی. اس قسم کی باتیں ایمان کی معارف ہیں، لہٰذا اپنے دل میں ان کو خوب پکا کرنا چاہیے. یہ لائن ہے نا امام غزالی کی، بہت ضروری ہے. اس کو ریاضت بولتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں ایمان کے معارف ہیں. معارف یعنی ایمان کی پہچان. ایمان کی پہچان تم کو کرواتی ہیں، اور یہ تمہارے اندر ایمان کی علامتیں، ایسی باتیں ایمان کی علامتیں ہیں. لہٰذا اپنے دل میں ان باتوں کو خوب پکا کرو. سمجھ میں آیا کہ خالی علم میں رہنا ضروری نہیں ہے، وہ جو بات ہے نا علم میں اس کو پکا کرنا بھی بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پکا کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان ایسے ہی ماحول میں رہتا ہے، اور جب وہ ایسے ہی لوگوں کو دیکھتا ہے، معاف کرنے والے، بخش دینے والے، چھوڑ دینے والے، اور بے عزتی فیل نہ کرنے والے، ایسے انکساری دکھانے والے، تواضع کرنے والوں کے بیچ میں جب رہے گا نا تو اس کے لیے یہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے. آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ کہ آج ہمارے علاقوں کے اندر جھگڑا جلدی اسی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسا نہیں سوچتے، اس لیے جھگڑا جلدی ہوتا ہے. ہم اپنی بے عزتی فیل کرنے لگتے ہیں کہ اگر میں دب گیا تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ ٹھس گیا، ایسا کہتے ہیں. بولے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے اور ہماری بے عزتی ہو گئی. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کہیں کا ماحول ایسا ہے کچھ لوگوں کے درمیان میں کہ ان کے بیچ میں جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت زیادہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ اندر سے بھلے سے کچھ بھی ہے، لیکن اوپر سے اچھائی دکھانے کے لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں بول رہا ہوں. سامنے والا الٹا سیدھا بولتا ہے، اس کو بولنے دیتا ہے کہ ہاں لوگ تو سمجھیں گے کہ یہی ذلیل ہے، میں تھوڑی ذلیل. لیکن یہاں ہمارے علاقوں میں ایسا ہے کہ جو مارتا ہے نا، ارے اس نے کیا مارا، لوگ ایسی تعریف بھی کرتے پیچھے. دیکھا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایسا ہوتا ہے کبھی جھگڑا ہوتا ہے، ہم لوگ کسی سے پوچھتے ہیں ارے بھائی کیا ہوا، لوگ کیا کہتے ہیں نا، ارے کیا مار رہا تھا اس کو. تو جو سننے والے لوگ کیا کہیں گے، ارے یعنی جو مارتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، جو مارتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، تو مجھے بھی یعنی اگلی بار جھگڑا ہوا تو مارنا چاہیے. سمجھ میں؟ لوگ بولتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنا جو جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں کیسی اسٹائل لوگ کرتے ہیں، ہے نا؟ وہ صرف یعنی کیا کہتے ہیں، دادا گیری والی اور بھائی گیری والی اسٹائل جو کرتے ہیں، جو دنیا جو فلموں میں ہیروئی وغیرہ کر کے دکھاتے ہیں نا، اس طریقے کے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو ایسا لگے شرٹ اور بنیان اتار دیں گے، ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ونڈا لے لیں گے، اور ہے نہیں سینہ، پھر بھی سینہ پھولا کے کدھر گیا وہ کدھر گیا، اس طریقے سے کرتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ کدھر گئے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کدھر گئے، کدھر گیا وہ کدھر گیا، اس کو گالی والی بھی دیتے ہیں. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ارے کیا غصہ ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے، ڈرتا نہیں ہے. اور لوگ بھی بولے ارے کیا مارا نا بھائی اس نے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر جو دوسرے لوگ، اچھا جو بچے ہوتے ہیں نا ہمارے علاقے کے بچے، وہ یہ سب دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کا ریئیکشن بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہاں جب جھگڑا ہو تو مارنا چاہیے. یہ پرابلم، ہمارا ماحول اور خراب اسی وجہ سے ہوتا چلا ہے. لیکن یہی اگر ہم اچھے لوگوں کے درمیان میں رہیں گے تو پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان میں کیا ہوتا ہے. دو لوگوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں کسی سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ جیسے کہ میں بہت اچھا انسان. لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا انسان ہے،
کہ اس کے سامنے غلطی بھی کر دی تو بھی اس نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا, غصہ نہیں کیا. تو اگر یہ ماحول اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہے تو کہے گا کہ ہاں اس میں تعریف ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے, ہے نا. تو بس ایک یہ وجہ ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایسی یہ جو میں لائن ہے نا اسی پر بول رہا ہوں اور ابھی ختم کرنے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیں. ایسی چیزوں کو اپنے دل میں پکا کرو کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے ہی ماحول میں ڈھل جائیں, اپنا ذہن ایسا بنا لیں گے تو غصے کے وقت میں ہمارا ریئیکشن آٹومیٹک ویسا ہو جائے گا. یہ ہماری فطرت میں شامل ہو جائے گا, ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا, تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. یہ 5 باتیں ہو گئیں. چھٹی چیز, اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا غصہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا کام اس کے اپنے ارادے کے مطابق نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق ہوا. انسان کو ٹینشن, ڈر اور یہ ساری خوف اور غصہ کیوں ہوتا ہے؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب تمہارے مزاج کے خلاف کام ہو. تمہارے مزاج کے خلاف ہوا لیکن مرضی سے کس کے ہوا؟ اللہ کی. تو اللہ کی مرضی تو غصہ کا گا. اللہ کی مرضی میں افسوس کا ایک ہر کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بالکل اس میں کوئی افسوس, کوئی غصہ, کوئی ڈر اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ارادہ کسی کا مضبوط ہے تب تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میری مراد اللہ تعالیٰ کی مراد سے زیادہ بہتر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی نہیں, جو میری مرضی وہ ہونا چاہیے تھا اللہ. ہاں, اگر تمہاری مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی اللہ نے جو کیا وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا تو خوشی ملتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوا, اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا, تو تم کو اپنی مرضی درست کرنا چاہیے, ہے نا. اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب کہ اپنے غضب سے زیادہ ہو ایسا نہیں سوچنا. یہاں تک کہ عمل کا تعلق ہے تو اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم دیا کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. غصے کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے تاکہ غصہ تو آ گیا, جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن اب شیطان نہ بھڑکائے. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھنے لگے گا تو اس وقت میں غصہ روکنے میں مدد ملے گی. یہ کیا چل رہا ہے؟ غصہ آنے کے بعد اس کا جوش کم کرنے کے طریقے, ٹھیک ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا, بہت پیاری چیزیں ہیں, سنو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر کہتے, اے آیوش. عائشہ کو مطلب وہ تھوڑا سا ایسا لہجے میں, ہم کہتے ہیں نا کسی کا نام عمران ہوتا ہے تو بولتے امو بولتے ہیں نا, تو اس طریقے سے عائشہ نام تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے آیوش یوں کہو, اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصے کو لے جا اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا تھا. یہاں سے ایک تھوڑی سی چیز سمجھو, پہلے تو یہ سمجھ لو اچھے سے, بعد میں اس پر آتے ہیں کہ گھر میں کھٹ پٹ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بات سے کبھی ناراض ہو جاتی تھی, ان کو غصہ آتا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناک پکڑ کر ان کی کہتے تھے اے آیوش ایسے دعا کرو, اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب. صرف اے اللہ نہیں, اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی غصہ ہے اور اپنی ہی تعریف کروا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے دل سے غصے کو لے جا اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا. غصہ اور آئے گا یا نہیں؟ جو انسان غصہ دلا رہا ہے, جس کی وجہ سے ناراضی ہے, غصہ ہے, وہی انسان اپنی ہی تعریف کر کے کہے گا. تو اچھا, اگر جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور اگر کسی کی وجہ سے ہم کو غصہ آ رہا ہے, وہ اپنی تعریف کرنے لگے یا کروانے لگے تو اور غصہ آتا ہے. یا کوئی آیا اور اس کی سائڈ لے لے یا اس کی تعریف کرے تو اس کے اوپر بھی غصہ آتا ہے, غصہ تو اور بڑھے گا. لہٰذا یہ الفاظ کہنا مستحب ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصہ آتا, ان کی ناراضگی اور غصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھانپ لیتے تھے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتی تھی نا, تو کہتی تھی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ایسا کر ویسا کر, ایسا کہتی تھی.
اور جب غصے میں ہوتی تھی نا، اے اللہ تو ایسا کر، اے اللہ تو ایسا کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں سے کم کر دیتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ آج عائشہ ناراض ہے، میرے نام کے ساتھ میں نہیں بول رہی. سمجھ میں؟ لہٰذا یہ الفاظ کہنا مستحب ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رب، میرے گناہ بخش دے، میرے دل سے غصے کو لے جا، زائل کر، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا. یہ دعا ہے 3، اگر انسان کو غصہ آئے تب کرنا چاہیے. اگر اس طریقے سے بھی غصہ نہ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائے. یہ سنا ہے نا، غصہ آئے اور اگر ان تمام طریقوں کے باوجود بھی غصہ نہیں جائے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اس زمین کے قریب ہو جائے جس سے تمہیں پیدا کیا گیا، تاکہ اس طرح تمہیں اپنے نفس کی ذلت کی پہچان ہو جائے، اور بیٹھنے اور لیٹنے کے ذریعے سکون تلاش کرو، کیونکہ غصے کا سبب حرارت ہے. غصہ جو ہے وہ حرارت کی وجہ سے آتا ہے. تو بیٹھنے سے یا لیٹنے سے انسان کے بدن کا جو خون کے دوران ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی غصہ یعنی ایک سائنٹیفکلی بھی جو ہے میڈیکلی بھی کم ہوگا. اور حرارت کا سبب حرکت ہے، تو حرکت کم کر دو تو حرارت کم ہوگی، حرارت کم ہوگی تو غصہ بھی کم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک غصہ ایک چنگاری ہے جو دل میں بھڑکتی ہے، کیا تم اس کی رگوں کے پھولنے اور آنکھوں کی سرخی کو نہیں دیکھتے جو غصہ آتا ہے جس کو؟ بس جب تم میں سے کوئی ایک اس میں کوئی بات پائے، غصے والی آنکھ لال ہوتی دیکھے یا چہرہ لال ہوتے دیکھے، تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. ٹھیک ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اگر اس طرح بھی زائل نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کر لیں، کیونکہ آگ کو پانی بھی بجھاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. بس جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے. ہے سمجھ میں؟ یہ حدیث تھی، اس لیے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. غصہ جو ہے شیطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا، اور غصہ آگ کے ذریعے بھڑکنے سے ہوتا ہے. تو اور آگ کو پانی ہی ٹھنڈا کرتی ہے. تو جب تم کو غصہ آئے تو تم وضو یا غسل کر لیا کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. اب غصے کے وقت ہم لوگ اور زیادہ بولتے ہیں تو پھر جھگڑا بڑھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا اور آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے، اور جب بیٹھنے کی حالت میں غصہ آتا تو لیٹ جاتے، اور اس طرح ان کا غصہ ختم ہو جاتا تھا. تو یہ طریقے ہیں. آخری چیز، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، بے شک غصہ انسان کے دل میں ایک چنگاری ہے، کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور رگوں کا پھولنا نہیں دیکھتے؟ وہی حدیث ہے، پھر سے الگ الفاظوں کے ساتھ. بس تم میں سے جو اسے پائے وہ اپنے رخسار کو زمین سے ملا دے. اس میں تھا غسل کر لے یا وضو کر لے، اور اس میں کیا ہے؟ اپنے رخسار کو زمین سے ملا دے، لیٹ جائے. یہ سجدے کی طرف اشارہ ہے. نے سب سے زیادہ معزز عضو کو سب سے پست مقام یعنی مٹی ٹھہرانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے نفس کی ذلت کا پتہ چلے، اور عزت اور غرور جو غصے کا سبب ہے یہ چلی جائے. ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، تو آپ نے پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ عمل غصے کو لے جاتا ہے. کلی کرنا بھی ثابت ہے، وضو کرنا، غسل کرنا، یا پانی پی لینا، یا کلی کرنا، یہ سب کچھ ثابت ہے. لیکن ابھی تک پانی پینے کے تعلق سے نہیں آیا. ہم یہی سنا تھا کہ ہمیں تھوڑا پانی پی لینا چاہیے، لیکن یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلی کی. اب ہو سکتا ہے کہ آگے پانی پینے کے تعلق سے بھی آئے، لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے تو ہم بول نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں پانی پینا شاید نقصان کرتا ہو، تو یہ بھی بھروسہ ہے، کیونکہ انسان کا جسم حرارت والا اور غصے والا ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ بٹھا کر پانی پلاتے ہیں تاکہ تھوڑا غصہ شانت ہو جائے. لیکن ہے خیر، ہم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، تو اگر ہو سکتا ہے آگے آئے گی پانی پی لیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب باقی اور جو طریقے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی کل سنیں گے.
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کا شوق عطا فرمائے، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے بالخیر میرے مولا ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے اور گناہوں کی محبت سے پاک و صاف فرما، ہمارے دلوں کی تمام تر قدورتوں سے ہمارے دلوں کو صاف کر کے اس کو اپنی محبت کا گہوارہ بنا، میرے مولا ہمیشہ تیری ہی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، تجھی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔